على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال علي كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني۔ رواه الترمذي والنسائي وقال أبو عيسى هذا حديث حسن۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن ہند الجملی فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی رسول اللہ سے مانگتا تو رسول اللہ مجھے ہی عطا فرماتے، اور جب میں خاموش ہوتا تو رسول اللہ مجھے سے شروع فرماتے۔ یعنی میرے مانگنے پر مجھے دیتے، نہ مانگنے پر مجھے دیتے، میرے بولنے پر مجھے ملتا، نہ بولنے پر مجھے ملتا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دینا شروع کرتے تو حضرت مولا علی سے شروع فرماتے۔ کہ حضرت مولا علی کی شان ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس قدر ان کا اہتمام کہ جو بھی دینا ہے تو انہی سے دینا ہے اور انہی سے شروع فرمانا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا یوم الطائف فانتجاه فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن عمه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انتجیته ولكن اللہ انتجاه۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا اور امام ابن ابی عاصم نے روایت فرمایا اور امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے طائف کے دن بہت زیادہ دیر گفتگو فرمائی۔ طائف کا جب محاصرہ ہوا تھا، جب طائف کے دن جب جنگ ہوئی تھی تو اس وقت پر بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے کان میں سرگوشی فرماتے رہے، بہت دیر تک آپ سے گفتگو فرماتے رہے۔ لوگوں نے جب آپ کے گفتگو فرمانے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آج آپ نے اپنے چچا زاد بھائی سے بہت زیادہ کافی دیر تک سرگوشی کی ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے نہیں کی بلکہ اللہ نے خود ان سے سرگوشی فرمائی۔ یعنی یہ میری سرگوشی کرنا، یہ اللہ جو کچھ ان سے میں نے بات کیا ہے یہ میری مرضی پر نہیں کیا ہے کہ میرے بھائی ہے اس لیے میں نے ان کو اپنے ساتھ خاص کر کے گفتگو میں رازدار بنایا ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے میں نے ان سے گفتگو فرمائی۔ اللہ نے جو ان تک کی بات پہنچانے کا حکم دیا یا اللہ کی مرضی سے جو باتیں ان کو مجھے کہنی تھی، سنانی تھی، سمجھانی تھی، یہ اللہ کی مرضی سے ان سے گفتگو ہوئی ہے۔ برادرانہ محبت پر یا خاندانی محبت پر ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقرب اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور اللہ کی مرضی سے آپ ان سے سرگوشی فرمایا کرتے تھے۔
ایسے ہی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علی لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك قال علي بن المنذر قلت لضرار بن سرد ما معنى هذا الحديث قال لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيره ورواه الترمذي والبزار وابو يعلى وقال ابو عيسى هذا حديث حسن۔ اور اسی طریقے سے امام بیہقی نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ محدثین نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اس مسجد سے گزرنا یعنی مسجد نبوی سے گزرنے کے لیے ایک قاعدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شریعت مطہرہ کا ایک قاعدہ ہے کہ مسجد میں ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتے، ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتے، یعنی جس پر غسل فرض ہو گیا ہے وہ مسجد میں نہیں جا سکتا ہے کسی بھی حالت میں۔ یہ سب کے لیے حکم ہے، مگر اللہ کے رسول اور حضرت مولا علی ان دونوں کے لیے اس میں خصوصی رعایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، سوائے تمہارے اور میرے اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزر سکتا، یا اس مسجد کے اس حصے اس مسجد سے کوئی دوسرا نہیں گزر سکتا۔ فرمایا کہ لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غیری وغیرہ کا، یعنی میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا کہ وہ حالت جنابت میں مسجد سے گزر جائیں، غسل فرض ہو جائے اور وہ مسجد سے گزریں، یہ سوائے میرے اور تمہارے کسی اور کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک خصوصی وہ مقام ہے جو حضرت مولا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حالانکہ مسجد میں دروازے کئی سارے صحابہ کے کھلتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے حضرت ام عطیہ فرماتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشا فیہم علی قالت فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو رافع یدیہ یقول اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا۔ امام ترمذی نے، امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت فرمایا فضائل صحابہ میں، کہ حدیث مبارکہ کے حق میں حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی نے فرمایا کہ حدیث درجہ حسن کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کسی جنگ میں بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ حضرت علی کو بھیجا، اور حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے دعا کے لیے، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں دعا کے لیے، اور آپ دعا فرما رہے ہیں اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دے جب تک کہ میں علی کو دیکھ نہ لوں، یعنی مجھے علی کو دیکھنے سے پہلے موت نہ عطا فرما، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلامتی کے اور آپ سے ملاقات کے مشتاق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ حضرت مولا علی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت و شفقت فرماتے تھے، کس قدر آپ سے اپنا تعلق رکھتے تھے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الہجرہ واعتق بلالا من ماله رحم اللہ عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وما له صديق رحم الله عثمان تستحيه الملائكة رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار رواہ الترمذی والحاکم والطبرانی۔ امام ترمذی نے بھی روایت فرمایا ہے، امام حاکم نے بھی روایت فرمایا، امام طبرانی نے بھی روایت فرمایا اس حدیث کو، اور پھر امام بزار نے بھی روایت فرمایا ہے، اور امام ابو یعلا نے بھی روایت فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطلب مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ابو بکر پر رحم فرما۔ یہاں پر دیکھیں سرکار نے اپنے اصحاب کی عظمت کا بیان فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم صحابی ہیں، انبیاء کرام کے بعد روئے زمین پر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے افضل کوئی شخص نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ نے فرمایا اے اللہ ابو بکر پر رحم فرما، اے اللہ ابو بکر پر رحم فرما، کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کیا اور مجھے مدینہ شریف کے لیے ہجرت کے وقت پر مجھے اٹھا کر لے کر چلا، اٹھا کر کے سرکار کو کئی مقامات پر آپ نے اپنے کاندھے پر اٹھایا اور آگے لے کر کے بڑھے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بلال کو اپنے مال سے خرید کر کے آزاد فرما دیا۔ ان کی خوبیوں کو، ان کی نیکیوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گنایا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ عمر پر رحم فرما کہ یہ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں، یہ ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں، اگرچہ وہ کڑوی لگتی ہے لوگوں کو، اسی لیے وہ اس حال میں ہیں کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے، لوگ ان سے کہ دوستی نہیں کرتے کیونکہ ان سے دور رہتے، کیونکہ سچ بات بولتے ہیں اگرچہ سننے والے کو کڑوی لگتی ہے، حق بات بولنے والے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ عثمان پر رحم فرما، اے اللہ عثمان پر رحم فرما، اس لیے کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر بعد میں آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا کہ اے اللہ علی پر رحم فرما۔ اپنے چاروں خلفاء کا ذکر اس میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاروں خلفاء کا ذکر فرمایا، ترتیب وار آپ نے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اے اللہ ابو بکر پر رحم فرما، عمر پر رحم فرما، عثمان پر رحم فرما، پھر علی پر رحم فرما۔ ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل سنت کے نزدیک یہی ترتیب ہے الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ علی پر رحم فرما، اے اللہ۔ اب یہاں پر حضرت علی کی خصوصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی خصوصیات کا بھی ذکر فرمایا، عمر فاروق کی بھی خصوصیات کا ذکر فرمایا، عثمان غنی ذو النورین کی بھی خصوصیات کا ذکر فرمایا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کا ذکر فرماتے اے اللہ علی پر رحم فرما، اے اللہ یہ جہاں کہیں ہو حق ان کے ساتھ فرما، اللہم ادر الحق معہ حیث دار، فرمایا اے اللہ حق کو ان کے ساتھ فرما، یہ جدھر ہو حق ادھر فرما، یہ جدھر ہو حق ادھر، جہاں ہو حق وہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے ساتھ حق کو فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں آگے آئے گا، قرآن کو ان کے ساتھ فرمانے کی دعا فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں ان حبشی ابن جنادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی منی وانا من علی ولا یؤدی عنی الا انا او علی، فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، میری طرف سے جو حق ادا کرنے کا ہے تو یا تو میں ادا کروں گا یا تو وہ علی ادا کریں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ یہ حدیث بھی امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح فرمایا، اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا گیا۔ احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا، امام ابن ابی شیبہ نے روایت فرمایا، اور اسی طریقے سے طبرانی شریف میں بھی روایت کی گئی ہے، اور شیبانی فی الاحاد والمسانین میں اس حدیث کو روایت فرمایا گیا، یعنی کثیر مقامات پر یہ حدیث مبارکہ مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے روشنی میں کہ حضرت مولا علی کے حق میں آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے جو کچھ ادا کرنا ہوگا وہ یا تو میں ادا کروں گا یا علی ادا کریں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قال آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناه فقال یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تآخ بینی وبین احد فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ، رواہ الترمذی والحاکم وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن۔ فرماتے ہیں حضرت ابو عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے درمیان کون کس کا بھائی ہے مؤاخات کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آنے والے اصحاب کو جو انصار صحابہ تھے ان میں سے کسی کو کسی کے ساتھ میں مؤاخات قائم فرما دیتے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تو اب وہ ان کے حقیقی بھائی کی طرح ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کا بھائی چارہ قائم فرما دیا، مواقعات قائم فرما دی۔ اب حضرت علی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی آنکھ سے آنسو جاری تھے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان مواقعات قائم فرما دیا اور میرے حق میں آپ نے
نے کسی کو بھائی نہیں بنایا، میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، تم کو دوسروں کا بھائی بنانا نہیں ہے، اس لیے کہ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر فقال اللهم ائتنی بأحب خلقک الیک یأکل معی هذا الطیر فجاء علی فأکل معه۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت فرمایا، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ یہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنا ہوا پرندہ بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے پاس کسی ایسے شخص کو بھیج جو میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے گا، وہ شخص ایسا ہوگا کہ تیری مخلوق میں تیرے پاس سب سے زیادہ محبوب و محبت والا ہوگا۔ محبت سے جس کو تو نے سرفراز فرمایا ہے، اس فرد عظیم کو میرے پاس بھیج تاکہ میرے ساتھ یہ پرندہ تناول فرمائے۔ فرماتے فجاء علی، حضرت مولا علی آئے اور حضرت رسول اللہ کے ساتھ وہ پرندے کو تناول فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت پر دو مرتبہ حضرت مولا علی آئے، 2 مرتبہ بھی انہیں باہر سے پھر واپس جانا ہو گیا، مگر پھر تیسری مرتبہ آئے تو حضرت علی اندر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے اس پرندے کو تناول فرمایا۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک کان احب النساء الی رسول اللہ فاطمہ ومن الرجال علی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے نزدیک عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کی شہزادی خاتون جنت تھیں، اور پھر مردوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے بھائی حضرت خاتون جنت کے زوج مبارک حضرت مولا علی فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی روایت کرنے والے امام ترمذی امام حاکم ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا ہے، اس کے علاوہ بھی دوسری جگہوں پر اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا گیا ہے۔ حضرت جمع بن عمیر التمیمی فرماتے ہیں کہ قال دخلت مع عمتي على عائشہ فسألت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة فقيل من الرجال قالت زوجها إن كان ما علمت صواما قواما۔ فرماتی ہیں کہ حضرت جمع ابن عمیر فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی جان کے ساتھ حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا کہ اے ام المؤمنین ذرا بتائیں تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ چہیتے کون تھے، سب سے محبوب کون تھیں؟ فرمایا کہ حضرت فاطمہ سب سے محبوب تھیں۔ پھر پوچھا کہ پھر لوگوں میں مردوں میں کون تھے سب سے زیادہ محبوب؟ تو فرمایا کہ حضرت مولا علی سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرماتے اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا۔ اب حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں ان کو جتنا جانتی ہوں اتنا تو میں نے ان کو جس طریقے سے کسی کی پسندیدگی کی ایک خوبی ہوتی ہے، ایک ان کی ایک عظمت ہوتی ہے، میں نے ان کو زیادہ روزہ رکھتے ہوئے، زیادہ نماز پڑھتے ہوئے اگرچہ میں نے نہیں دیکھا ہے، مگر وہ رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ ہاں یاد رکھیں کہ حضرت مولا علی بہت زیادہ عبادت گزار، بہت زیادہ روزے کی حالت میں رہنے والی شخصیت تھے۔ کسی کی نگاہوں سے ان کی حالات کا پوشیدہ ہونا ان کے عبادتوں سے غفلت کرنے والے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ام المؤمنین کا یہ فرمانا کہ میں نہیں جانتی ہوں، بتانا یہ مقصد ہے کہ انہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت اور محبوبیت کا جو مقام ہے، اور اعمال میں عام طور پر عبادت، نماز، روزہ وغیرہ چیزوں سے لوگ محبوب ہوتے ہیں، مگر یہ کچھ اور ہی راز ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں، جس سے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت حنش قال رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال اوصاني رسول الله ان اضحي عنه فانا اضحي عنه۔ ابو داود اور امام احمد ابن حنبل نے اس کو روایت فرمایا۔ حضرت مولا علی جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری طرف سے یا تو میں ادا کروں گا یا علی ادا کریں گے، اور کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ذمہ داری کو سونپا جانا ہے، جو ادا کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے حضرت مولا علی کو دیکھا
کہ حضرت مولا علی 2 دمبوں کی آپ قربانی دیا کرتے تھے، تو پوچھا کہ بھئی یہ کیوں آپ 2 دمبوں کی قربانی دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے وصیت فرمائی ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی ادا کرتا رہوں، تو میں ان کی طرف سے ہر سال قربانی ادا کرتا ہوں۔ اور حضرت ابن نجی فرماتے ہیں کہ قال علی کان علی من رسول اللہ مدخلان، مدخل باللیل و مدخل بالنہار، فکنت اذا دخلت باللیل تنحنح لی، رواہ النسائی و ابن ماجہ۔ امام نسائی و ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب خاص میں حاضر ہونے کے میرے مخصوص اوقات تھے۔ ایک وہ وقت تھا جب میں رات میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتا جب کوئی نہیں ہوتا، ایک وہ وقت تھا جب میں سرکار کی خدمت میں دن میں حاضر ہوتا جب کوئی نہیں ہوتا، یعنی آپ کے قرب خاص میں خاص اوقات میں حاضر ہوا کرتا۔ جب بھی میں حاضر ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کی حالت میں ہوتے تو رسول اللہ کھنکار کر کے اپنے آواز سے مجھے اجازت عطا فرماتے تھے کمرے میں داخل ہونے کے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانس کر کے جیسے کر کے آواز نکالی جاتی ہے، اسے تنحنح کہا جاتا ہے، اس طریقے کی آواز نکال کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قرب خاص میں حاضر ہونے کی اجازت عطا فرماتے تھے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا، بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت علی کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام محبت و محبوبیت یہ تھا کہ آپ عبادت خدا کی ادا کر رہے ہیں، عبادت خدا کی ادا کر رہے ہیں، اس عبادت میں بھی حضرت علی کو آپ قرب میں آنے کی اجازت عطا فرما رہے ہیں۔ جیسا حضرت امام حسین کو پشت پر سوار فرماتے ہیں، امام حسن کو پشت پر سوار فرماتے ہیں، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، سجدے کی حالت میں ہوتے اور حسنین آپ کے پشت پر ہوتے تو آپ سجدے کو طویل فرما دیا کرتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کا خوب اپنی بارگاہ میں محبت کا مقام رکھا اور اس محبت کا اظہار فرمایا، بیان فرمایا۔ وہی بیان ہے جو ہمارے سامنے آج احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ محدثین نے جو حدیثوں کو جمع کیا ہے تقریباً 12,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو حضرت مولا علی کی شان و فضیلت میں رسول اللہ کی زبان مبارک سے بیان ہوئی اور وہ آج محدثین کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ ان چیزوں کی طرف غافل ہیں اور اسے دیکھ نہیں پاتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ تعصب و عناد کا لباد اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں اور حضرت علی کی شان و منقبت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ مگر ایمان والوں کی حالت یہ ہے، ان کا حال یہ ہے کہ جتنا ان کی شان سنتے ہیں، جتنا ان کی شان کا بیان سنتے ہیں، دلوں میں نور و سرور حاصل ہو جاتا ہے اور تازگی مل جاتی ہے اور چین حاصل ہو جاتا ہے۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا بے پناہ اثر اور علم ہوتا چلا جاتا ہے اور ایمان کی حلاوت ملتی چلی جاتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے ایمان کی علامت ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی احلف به ان كان علی لاقرب الناس عهدا برسول الله قالت عدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة بعد غداة يقول جاء علي مرارا قالت واظنه كان بعثه في حاجة قالت فجاء بعد فظننت ان له اليه حاجة فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب فكنت من ادناهم الى الباب فأكب عليه علي فجعل يساره ويناجيه ثم قبض رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من يوم ذلك فكان اقرب الناس به عهدا۔ فرماتے ہیں امام حاکم نے، امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا۔ روایت کیا ہے، حدیث مبارکہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہو حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کا میں حلف اٹھاتی ہوں، یعنی رب تعالیٰ کی قسم، فرماتے ہیں کہ حضرت علی لوگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب تھے، یعنی سب سے زیادہ قریب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مخصوص ذمہ داری سونپے جانے کے لحاظ سے، عہد و پیمان کے لحاظ سے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کے وصال کا وقت تھا تو سرکار کی بارگاہ میں حضرت علی تشریف لائے، کچھ دیر رکے پھر واپس چلے گئے۔
پھر آئے، پھر واپس چلے گئے۔ ہم لوگوں نے سمجھا کہ رسول اللہ نے انہیں کسی کام سے بھیجا ہے اور اسی لیے وہ واپس آئے ہیں سرکار کی خدمت میں، تو ہم تمام ازواج دروازے سے نکل کر کے باہر کمرے کے ہو گئیں تاکہ وہ رسول اللہ سے جو کام ہے، جو بات ہے، وہ کرنے میں انہیں ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ میں بالکل دروازے کے قریب لگے ہوئے بیٹھے تھے، میں دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو اپنے بالکل قریب بیٹھایا اور ان سے کچھ سرگوشیاں فرمائی، جو خصوصی گفتگو ہوتی، سرگوشی ہوتی، کوئی دوسرا سن نہ سکے، اس طریقے سے مخصوص طریقے سے کان کے قریب گفتگو کی جاتی ہے۔ سرگوشی جسے کہا جاتا ہے، سر قریب کر کے کان کی جو بولا جاتا ہے، اس طریقے سے گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں آپ دنیا سے پردہ فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ عہد و پیما کے لحاظ سے، عہد کے اعتبار سے، یعنی گفتگو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے آخری میں گفتگو جن سے ہوئی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ کرام، اور ایسے ہی حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس، وہ اپنی ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ قال ثم بعث فلانا بسورة التوبة فبعث عليا خلفه فأخذها منه قال لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه، رواہ احمد۔ امام نسائی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے اور خصائص علی میں اس کا ذکر فرمایا، اور خصائص علی میں ہم نے اس حدیث پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اس کے جو بیانات ہمارے، ان بیانات میں اس حدیث پر سیر حاصل گفتگو، اس کے تمام نشیب و فراز سے تمام نکات پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو سماعت کر سکتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مختصر یہ کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عمرو بن میمون بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک طویل روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے ایام میں سورہ توبہ کو جب نازل کر دیا گیا تو سورہ توبہ دے کر کے مکہ شریف میں حج کے ایام میں سنانے کا حکم دے کر کے بھیجا۔ کسی کو آپ نے دے کر کے بھیجا، روایت میں کسی کا لفظ ہے، اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث مبارکہ دے کر کے یہ قرآن مجید کی صورت مبارکہ دے کر کے بھیجا گیا تھا۔ پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے حضرت مولا علی کو یہ حکم دے کر کے بھیجا کہ یہ جو چیز ہے یہ میرے طرف سے یا تو میں سناؤں گا یا پھر مجھ سے جو شخص ہوگا، میرے خاندان یا میرے گھر سے یا مجھ سے قرابت کا بالکل قریب رشتہ رکھنے والا ہوگا، وہ اس کو ادا کرے گا تو وہ سنائے گا۔ پھر حضرت علی سے کہا کہ تم جاؤ اور اس صورت کو لینا اور وہاں پڑھ کر کے سنانا۔ تو حضرت مولا علی وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر اس صورت کو جہاں بھی موقع تھا وہاں سنایا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق پہلے حج وغیرہ کے ارکان و مسائل سمجھایا کرتے تھے، اس کے بعد پھر اس صورت کو حضرت مولا علی پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالخصوص سورہ توبہ کو صرف اور صرف آپ ہی کے زبانی سنانے کا اہتمام فرمایا اور آپ نے آپ کو وہاں پر بھیجا۔ یہ حدیث مبارکہ سے بھی حضرت مولا علی کا ایک خصوصی مقام ثابت ہوتا ہے، ایک خصوصی وجاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اشتکا علی الناس قال فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا خطیبا فسمعته يقول ایها الناس لا تشکو علی فواللہ انه لاخشن فی ذات اللہ او فی سبیل اللہ۔ امام احمد نے، امام حاکم نے روایت فرمایا، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد قرار دیا۔ اسی طریقے سے دوسرے امام ابن ہشام نے بھی اس کو ذکر فرمایا، فی سیرت النبویہ میں اور بھی جگہ پر یہ حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا گیا ہے، طبرانی کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے امام حاکم کے مستدرک علی الصحیحین میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں، اور بھی جگہوں پر احادیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے، یعنی یہ حدیث کے الفاظ میں ایک بہت ہی اہم ہمارے لیے پیغام ہے اور ایک بہت ہی اہم ہمارے لیے تنبیہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔
کچھ لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت مولا علی کی شکایت کرنا شروع کر دیا۔ شکایت کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غضب و جلال آیا اور آپ تمام صحابہ کے درمیان خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے لوگو، علی کی شکایت نہ کرو، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ سخت ہے، یعنی وہ دین کے معاملات میں پابندی کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی پابندی کا تم تصور نہیں کر سکتے، وہ بہت مضبوطی سے پابندی کرنے والا ہے، وہ اللہ کی حدود کا مضبوطی کے ساتھ حفاظت کرنے والا، اس کا لحاظ رکھنے والا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے والا نہیں ہے، اللہ کے احکام و اس کے جو قرآن و سنت کے معاملات ہیں اس میں غفلت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس میں مضبوطی سے قائم رہنے والا ہے۔ یعنی تمہاری شکایت علی کے حق میں بھیجا ہے، وہ تم سے زیادہ اللہ کے قرآن کو، سنت کو، رسول کے اور حدود اللہ کو جاننے والا ہے، وہ جان بوجھ کر کے، سمجھ بوجھ کر کے عمل کرنے والا ہے، اگرچہ تمہاری سمجھ اس کی سمجھ تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ علی کی شکایت نہ کرنا، اور علی اللہ کے دین میں سب سے زیادہ مضبوطی سے قائم رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوسری حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا غضب لم یجتری احد منا ان یکلمہ الا علی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ اذا غضب لم یجتری احد منا ان یکلمہ الا علی، رواہ الطبرانی والحاکم وقال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد۔ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار ناراض ہو جاتے یا جلال میں ہوتے تو سرکار سے گفتگو کرنے کی کسی میں مجال نہیں ہوتی، کوئی ہمت نہیں کر سکتا، کوئی جرأت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ سے گفتگو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے غضب و جلال کی حالت میں اگر کوئی جرأت کر سکتا، گفتگو کر سکتا تھا تو وہ حضرت مولا علی کی ذات مبارک ہے۔ اور یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، صحیح الاسناد حدیث ہے، یعنی سند کے اعتبار سے حدیث اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ حضرت ابی رافع فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث علی مبعثا فلما قدم قال له رسول اللہ اللہ ورسولہ جبریل عنک راغون۔ فرماتے امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ حضرت ابو رافع بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو ایک جگہ بھیجا، کسی کام کے پورا کرنے کے لیے بھیجا۔ جب اس کام سے واپس تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم سے اللہ اور جبرائیل اور اللہ کا رسول تینوں راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ بھی راضی ہے، جبریل بھی راضی ہیں اور اللہ کے رسول بھی راضی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اب اور آپ کی محبت کی، آپ سے تعلق اور آپ سے دوستی، آپ کو محبوب اور اپنا مددگار بنانے کے حق میں جو حدیث موالات جو سے کہا جاتا ہے، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مولا علی کے حق میں جو مولا ہونے کا لفظ فرمایا، آج حضرت مولا علی کو مولا اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے انہیں ہمارا مولا بنایا ہے۔ وہ ہم سب کے مولا ہیں، جس کے مولا رسول اللہ ہیں ان کے مولا حضرت مولا علی ہیں۔ حضرت شعبہ عن سلمة ابن كحيل قال سمعت ابا الطفيل يحدث عن ابيه صريحة عن ابي صريحة او زید بن ارقم عن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح، وقد روى شعبة هذا الحديث عن میمون عن ابی عبد اللہ عن زید بن ارقم عن النبی۔ یعنی حضرت میمون نے اس حدیث کو دو طرق سے روایت فرمایا، ایک شعبہ سے اور ایک زید بن ارقم سے۔ اب یہاں پر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن و صحیح ہے، اور حضرت شعبہ نے اس حدیث کو
حضرت شعبہ نے اس حدیث کو جو روایت کیا ہے وہ حدیث کی سند کیا فرماتے ہیں، وقد روا شعبۃ ھذا الحدیث عن میمون، حضرت شعبہ نے اس حدیث کو حضرت میمون سے روایت فرمایا، اور حضرت میمون حضرت ابی عبداللہ سے، انہوں نے حضرت زید ابن ارقم سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت شعبہ نے اس کو دو طریقے سے روایت فرمایا ہے، ایک یہ ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ ابی صریح سے ہے، یا پھر حضرت زید ابن ارقم سے ہے، تو دونوں طرق سے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ مولا کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہے، مددگار ہے، پسندیدہ ہے، چہیتا ہے، اور وہ کہ جس سے دوستی رکھی جانی چاہیے، جس سے تعلق رکھنا چاہیے، جن کی اتباع کی جانی چاہیے، وہ مقام، وہ مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ خلافت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خلفائے ثلاثہ میں پہنچی ہے وہ باطل ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جو خلافت پہنچے وہ حق ہے، صحیح ہے، وہ اس کے حقدار تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق کو جو پہنچے وہ حق ہے، صحیح ہے، وہ اس کے حقدار تھے۔ حضرت عثمان غنی کو جو پہنچے وہ حق ہے، وہ صحیح ہے، وہ اس کے حقدار تھے۔ اس سے خلافت کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے محبوبیت اور مددگار ہونے کا مطلب ہے، محبوبیت اور مددگار ہونے کا معنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مددگار علی اس کے مددگار، میں جس کا دوست علی اس کے دوست، میں جس کا پیارا علی اس کے پیارے، میں جس کا محبوب علی اس کے محبوب۔ یہ سارے معنی اس میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ عن عمران ابن حسین فی روایت طویلۃ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طویل روایت ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت عمران ابن حسین، یہ بڑی لائٹوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا؟ بڑی لائٹ بند کر دو۔ آج بارش کی وجہ سے موسم بھی بدلا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے لائٹ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے۔ چلیے انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے اتنا سن لیتے ہیں، انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور علی میرے بعد ہر مومن کے مددگار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مددگار، تو آپ کے بعد اگر ہر مومن کے کوئی مددگار ہیں تو حضرت مولا علی ہیں، اس لیے فرمایا کہ وہ ہوا ولی کل مؤمن من بعدی، فرمایا۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، اور امام ابو عیسیٰ نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث کا درجہ جو ہے یہ حدیث حسن کا درجہ ہے، اونچے درجے کی یہ حدیث مبارکہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور علی میرے بعد ہر مومن کے مددگار ہیں۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ الوداع ونزل غدیر خم امر بدوحات فقمنا فقال كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما
فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض ثم قال إن الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه رواه النسائي والحاكم وقال الحاكم هذا حديث صحيح۔ امام حاکم نے اس حدیث کو حدیث سے صحیح قرار دیا۔ امام نسائی نے اس حدیث مبارکہ کو نسائی شریف میں روایت فرمایا۔ حدیث مبارکہ کو اسی طریقے سے سنن الکبریٰ میں بھی روایت فرمایا ہے، اور اس کو امام طبرانی نے بھی روایت فرمایا، معجم الکبیر کے اندر اس کو روایت فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت حضرت سعید بن ارقم فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج فرمایا تو اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حج سے جب آپ واپس ہونے لگے تو آپ ایک مقام تھا جسے غدیر کہا جاتا، غدیر خم جسے کہا جاتا تھا، اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، آپ نے پڑاؤ فرمایا، ٹھہراؤ کیا۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ سائبان لگاؤ، یعنی سائے دار چیزوں کو لگاؤ تاکہ یہاں پر کچھ دیر آرام کیا جا سکے، قیام کیا جا سکے۔ جب سائے دار چیزوں کو لگا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب مجھے بلاوا آنے کو ہے اور جسے میں قبول کر لوں گا، یعنی عن قریب اب میں اللہ کی رحمت خاص میں دنیا کو رخصت کرتے ہوئے اللہ کے قرب خاص میں جانے والا ہوں، یعنی وصال کرنے والا ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر کے جانے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں فرماتے تحقیق میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں، مضبوط ٹھوس چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک تو بہت بڑی ہے، دوسرے سے بہت بڑی ہے، وہ تو اللہ کی کتاب ہے تو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میری اہل بیت کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اب تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کر روا رکھتے ہو یہ تم دونوں کو معلوم ہونا چاہیے، تم جانو کہ ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہوتا ہے، تم قرآن اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہو، کیسا سلوک رکھتے ہو، کیسے ان کے ساتھ ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہو، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ قرآن اور میری اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس ایک ساتھ پہنچائے جائیں گے۔ پھر بعد میں آپ فرماتے ہیں اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں، اور میں جس کا مولا ہوں، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند فرمایا اور فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے، اور فرمایا کہ اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، جو ان سے عداوت کرے تو ان سے عداوت فرما۔ یہ حدیث سے صحیح ہے۔ اس حدیث سے بھی اس عظمت کا پتہ چلتا ہے حضرت مولا علی کو جو مقام عطا ہوا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی علی ثلاث خصال، فرماتے ہیں میں نے حضرت علی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کے بارے میں 3 چیزیں سنا ہے، 3 ایسی چیزیں حضرت علی کو عطا ہوئی ہیں جو دوسروں کو عطا نہیں ہوئی ہیں، 3 ایسی چیزیں ہیں جو حضرت علی کو عطا ہوئی ہیں وہ دوسروں کو نہیں عطا ہوئی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان یکون علی واحدۃ منہن احب الی من حمر النعم، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ان 3 میں سے ایک بھی مجھے مل جانا میرے لیے دنیا کی ساری دولت کے لٹا دینے سے یا ساری دولت کے مل جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ پوری دنیا کی دولت مل جائے مجھے وہ اہم نہیں ہے، بس وہ ایک صفت جو حضرت علی کو 3 ملی ہیں ان میں سے ایک مل جائے تو مجھے کافی ہے۔ وہ کون سی 3 ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سمعتہ یقول انہ بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، حضرت موسیٰ کے مقام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ہارون کا جو مقام و منزلت تھی وہ مقام و منزلت حضرت مولا علی کو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے۔ پھر دوسری چیز ہے الا انہ لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی نبی نہیں ہے نبوت کے سوا، وہ قرب اور وہ عنایت، وہ حمایت کا جو مقام خاص ہے حضرت ہارون کو جو بخشا گیا وہ مقام حضرت مولا علی کو عطا فرمایا گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا وسمعتہ یقول، اور میں نے رسول اللہ سے فرماتے ہوئے سنا لأعطین الرأیۃ غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبہ اللہ ورسولہ، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو خیبر کے دن فرماتے ہوئے سنا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا، میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو ضرور خیبر کو فتح فرمائے گا اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔
یہ دوسری چیز ہے۔ پھر تیسری فرماتے ہیں میں نے سرکار سے فرماتے ہوئے سنا، سمعتہ یقول من کنت مولاہ فعلی مولاہ، رواہ النسائی والشاشی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ یہ تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت ہارون کی منزلت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت بارگاہ میں تھی، تو وہ مقام و منزلت حضرت مولا علی کو عطا ہوئی نبوت کے سوا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ فتح کا جھنڈا خیبر کا میں کل ایسے شخص کو دوں گا جو خدا و رسول کا محبوب ہے اور خدا و رسول کا چاہنے والا ہے۔ یہ مقام حضرت علی کو۔ تیسرا مولائیت کا جو مقام ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں جو انہیں دی ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان تین چیزوں میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو ساری دنیا کی دولت اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ تو پتہ چلتا یہ سعد ابن ابی وقاص بھی کون ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 صحابہ میں سے، وہ 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کا حکم بھی فرمایا گیا ہے۔ اور انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں جو سب سے افضل ترین اشخاص ہیں وہ عشرہ مبشرہ ہیں، ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ ان کی تمنا تھی کہ کاش ان تین چیزوں میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو میرے لیے ساری دنیا کی دولت اور نعمت سے بڑھ کر کے میرے لیے ہو جاتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو یہ نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں ہے جسے امام متقی الہندی نے کنز العمال میں روایت فرمایا اور امام عسقلانی نے الاصابہ میں روایت فرمایا۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ وفی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان اللہ ولی وانا ولی کل مؤمن من کنت مولاہ فعلی مولا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بے شک اللہ میرا ولی ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں، اور بس جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان لوگوں کو بتاتا ہے کہ حضرت مولا کو واقعی میں مولا بنایا گیا ہے۔ کسی نے، ہم نے، آپ نے مل کر کے انہیں مولا بنا لیا ہے، یا کسی خاص طبقے نے، کسی خاص فرقے نے، کسی خاص جماعت نے انہیں مولا بنایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں مولا بنایا ہے، اور بے شک وہ ہم تمام مومنین کے مولا بنائے گئے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کنت مولاہ فعلی مولا وسمعت یقول انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی وسمعته یقول لأعطین الرأیت اليوم رجلا یحب اللہ ورسولہ۔ فرماتے ہیں کہ اسے امام ابن ماجہ نے روایت فرمایا، امام نسائی نے میں خصائص علی میں اس کو روایت فرمایا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی اسی حدیث سے کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی تم میری بارگاہ میں حضرت ہارون کی طرح ہو، ہاں اتنا ہے کہ نبی کوئی نہیں ہوگا میرے بعد۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا فرماؤں گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ اور سعد ابن ابی وقاص پر بھی کچھ لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ بھی حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے تھے، حضرت علی کی شان بڑھا کر کے بیان کرنے والے تھے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ہی جب کیڑے کل بلا رہے ہوتے ہیں تو اب ان کو کیا بتا سکتے ہیں؟ ہاں ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ شان والے ہی شان والوں کو پہچانتے ہیں۔ جو فضل والے ہیں فضل والوں کو پہچانتے ہیں، جن کو فضل و شان ہی نہیں وہ کیا حضرت علی کی پہچان کر سکیں گے؟ پہچان تو وہی کریں گے جن کو اللہ نے پاک بنایا ہے، طیب بنایا ہے، حلال بنایا ہے، مومن بنایا ہے، وہی پہچان کر سکیں گے، ان کے علاوہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ التي حج فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى
قال فهذا ولي من انا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه رواہ ابن ماجہ۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، اور حدیث کے راوی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب حجۃ الوداع کے لیے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قیام فرماتے ہیں، ہم وہاں سرکار کے ساتھ رکتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے دست مبارک کو پکڑ لیا۔ حضرت مولا علی کے دست مبارک کو پکڑ کر کے بلند فرمایا اور فرمایا کہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں لوگوں کے نزدیک ان کے جانوں سے زیادہ عزیز و محبوب نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ، ہماری جانوں سے زیادہ آپ عزیز و محبوب ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا میں ہر مومن کی جان سے زیادہ اس کے نزدیک عزیز نہیں ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا بے شک آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ہاتھ کو بلند فرماتے فہذا ولی من انا مولا ہو، یہ اس کے ولی ہیں جس کا میں مولا ہوں، یہ اس کے ولی ہیں جس کا میں مولا ہوں۔ اور پھر فرماتے اللہم والی من والا ہو عاد من عادہ ہو، اے اللہ جو ان کو اپنا ولی بنائے، جو ان کو اپنا محبوب بنائے، جو ان کو اپنا مولا بنائے تو اس سے محبت فرما، اور جو ان سے دشمنی عداوت کرے تو اس سے دشمنی و عداوت فرما۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ صحاح ستہ کی 6 حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب کی حدیث ہے۔ اب اس سے زیادہ کی ضرورت کیا ہے؟ مگر لوگوں کے ذہن و فکر میں کیڑے کل بلاتے رہتے ہوتے، نہیں بھائی اس میں وہ ہے، اس میں وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ یہاں قیل و قال آں اوں این بول سکتے ہو، مگر میدان حشر میں یہ سب کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں تو حشر میں جلوہ رسول اللہ کو دیکھنے میں ملے گا، پھر رسول اللہ کی آل کا جلوہ دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے شان و عظمت رسول اللہ کے صدقے میں خدا نے عطا فرمائی۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں قال غزوت مع علی الیمن فرأیت منہ جفوة فلما قدمت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت علیا فتنقصته فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه۔ حضرت بریدہ کے اس حدیث پر امام نسائی کی جو کتاب ہے خصائص علی، حضرت بریدہ کے ساتھ حضرت مولا علی کے ساتھ میں جو معاملات پھر جو گفتگو ہوئی اس کے متعلق سے جو ہوا، اس پر ہم نے ان کے اس دروس میں درس خصائص میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ان دروس کو اگر سماعت کریں گے تو اس حدیث کے اوپر بھی خصوصی گفتگو آپ کو مل جائے گی۔ یہاں پر مختصر سے ذکر ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد نے بھی روایت فرمایا، امام نسائی نے بھی روایت فرمایا، امام حاکم نے بھی روایت فرمایا، امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو روایت فرمایا، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا، اس حدیث کو حدیث صحیح قرار دیا۔ حضرت بریدہ حضرت مولا علی کے ساتھ یمن کے جنگوں میں آپ تشریف لے گئے تھے، یمن کے بعض علاقوں میں آپ جنگ کرنے تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ وہاں جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو جنگ کے درمیان جو کچھ معاملات ہوئے کہ جس سے حضرت بریدہ کو ناراضگی ہو گئی، حضرت بریدہ نے سمجھا کہ ان کے ساتھ حق تلفی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، انہوں نے ان کے متعلق سے جو ہے ایک نظریہ قائم کر لیا کہ بھئی وہ ان کے ساتھ غلط حرکت ہو گئی ہے، غلط سلوک ہو گیا ہے۔ اب چونکہ وہ لشکر کے سپہ سالار تھے تو وہاں پر کچھ جسارت نہ کر سکے، اور جب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علی نے کہا ذکر کرتے ہوئے کہ حضرت فرماتے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ حضرت علی نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ جس سے میرا حق تلف ہو گیا، یا میں نے ان سے نازیبا ناروا کام دیکھا۔ حضرت علی کی شکایت جب کرنے لگے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو انہوں نے دیکھا، اور پھر فرماتے یہاں پر دیکھا ذکرت علیا فتنقصت، فرماتے میں نے حضرت علی کا ذکر کیا اور ان کی تنقیص یعنی ان کی شان میں کمی کرنے کے والے الفاظ میں بولنے لگا۔ حضرت علی کی شان میں کمی کرنے والا لفظ سننا بھی رسول اللہ کو گوارا نہیں ہے، شکایت سننا بھی رسول اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے سامنے جب انہوں نے ان کی تنقیص کی
تو فرأیت وجہ رسول اللہ یتغیر، فرماتے میں نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، اچانک میری نظر رسول اللہ کے چہرے پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار اور آپ کے چہرے سے غضب و جلال ظاہر ہونے لگا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اے بریدہ کیا میں مومنوں کے نزدیک ان سے جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ حضرت بریدہ نے فرمایا بے شک یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ پھر فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت بریدہ نے بعد میں ایک دوسری روایت آئے کہ حضرت بریدہ سے پھر حضرت بریدہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پھر تجدید بیعت فرمائی، پھر تجدید بیعت فرمائی۔ رسول اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا، ناسمجھی سے جو ان سے چوک ہو گئی تھی اس چوک سے انہوں نے توبہ بھی کر لیا اور رسول اللہ کو راضی بھی فرما لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ حدیث ایک ہی جگہ پر بولی گئی ہے ایسا بھی نہیں، کئی مقامات پر اس حدیث کو بولا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ ان مقامات کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور سرے سے حدیث ہی کا انکار کرنے چلے جاتے ہیں، جبکہ حدیث متواتر ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ حدیث متواتر کا انکار بہت بڑا جرم ہے، مگر وہ اپنے لیے ہزار بہانے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں۔ ان کو بس اتنا ہے کہ حضرت علی کی شان کو گھٹانا ہے۔ یہاں بھی شان کو گھٹایا گیا، رسول اللہ نے اسے گوارا نہیں کیا۔ حضرت بریدہ نے حضرت علی کی شان کو گھٹایا، رسول اللہ نے اسے گوارا نہیں کیا اور فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں میں سب سے زیادہ ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں؟ عرض کیا بے شک۔ پھر حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ جان لو کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ یہ فرما کے بتا دیا کہ تم علی کی شان میں کمی نہیں کر سکتے، گھٹا نہیں سکتے، تنقیص نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے حضرت میمون عن میمون ابی عبداللہ قال زید بن ارقم وانا اسمع نزلنا مع رسول اللہ بواد يقال له وادی خم فامر بالصلاة فصلاها بحجیر قال فخطبنا وظلل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب على شجرة ثمرة من الشمس فقال ألستم تعلمون أو لستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه اللهم عاد من عاداه ووال من والاه۔ امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا، امام بیہقی نے روایت فرمایا، امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ حضرت میمون ابی عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے روایت فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وادی میں قیام کیا، جس وادی کو غدیر خم کہا جاتا تھا، جس وادی کو خم کی وادی کہا جاتا تھا۔ غدیر اس کا بڑے کنویں کا نام ہے، اس وادی کو خم کی وادی کہا جاتا تھا۔ اسی وادی میں چونکہ وہ کنواں تھا تو اسے غدیر خم کے ساتھ مشہور ہے۔ آج بھی وہ مقام موجود ہے، مکہ سے مدینہ شریف کو جانے کے در راستے میں یہ مقام آتا ہے۔ جو لوگ جاننے والے ہیں وہ زیارت کر لیتے ہیں، جو انجان ہیں وہ زیارت نہیں کر پاتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقام پر پڑاؤ فرمایا۔ پڑاؤ فرمانے کے بعد میں رسول اللہ نے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا اور سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑک دھوپ گرمی کے عالم میں نماز ادا فرمائی، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ببول کے درخت پر کپڑا ڈال کر کے سایہ بنا دیا، چھاؤں بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کیا تم لوگ نہیں جانتے ہو، کیا تم گواہی نہیں دیتے ہو کہ میں مومنوں کے جانوں سے زیادہ عزیز ہوں؟ سارے صحابہ نے کہا بے شک یا رسول اللہ آپ ہم تمام کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا فمن کنت مولاه فإن عليا مولاه، تو میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہم عاد من عاداه ووال من والاه، اے اللہ جو علی سے عداوت کرے تو اس سے عداوت فرما، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ ایسے ہی دوسری روایت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم غدیر خم من کنت مولاه فعلی مولا، اور فرماتے ہیں کہ اس کو امام احمد ابن حنبل اور امام طبرانی نے روایت فرمایا۔ حضرت مولا علی خود راوی ہیں، دوسروں نے روایت کیا تو روایت کیا ہی ہے، خود حضرت علی بھی راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے موقع پر میرا ہاتھ پکڑ کر کے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ پھر حضرت ابی اسحاق فرماتے قال سمعت سعید بن وہب قال نشد علی
نشد علی الناس فقام خمسة أو ستة من أصحاب النبي فشهدوا أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من كنت مولاه فعلی مولاه رواہ احمد۔ اسی حدیث کو، اس طریقے کی حدیث کو، اسی معنی کی حدیث کو امام نسائی نے بھی خصائص علی میں ذکر فرمایا ہے۔ اس میں 9 لوگوں سے زائد لوگوں کو روایت کرنے والے، اس حدیث کے روایت کرنے والوں کو بتایا ہے۔ 9 یا 10 لوگوں نے اس حدیث کا اس مقام پر روایت فرمایا۔ یعنی ایک مقام ہے مقام رحبہ، اس مقام پر حضرت مولا علی نے تمام صحابہ کو اور دیگر لوگوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر کے انہیں قسم دے کر کے رب تعالیٰ کی فرمایا کہ کون کون تم میں ہے وہ شخص، میں اسے اللہ کی قسم دے کر کے کہتا ہوں کہ غدیر خم پر جو رسول اللہ نے خطبہ فرمایا تھا، وہ جس نے بھی سنا ہے وہ یہاں پر کھڑے ہو کر کے بیان دے دے۔ تو کثیر صحابہ نے کھڑے ہو کر کے بیان دیا۔ اس روایت میں جو امام احمد ابن حنبل نے ذکر فرمایا ہے، اس میں 5 یا 6 لوگ کھڑے ہو کر کے روایت فرمائے ہیں، اور امام نسائی نے اور مزید لوگوں کے روایت کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک صحابہ کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا۔ غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ اس پر بھی خصائص علی میں ہمارے خوب سیر حاصل گفتگو ہے، اس دروس کو اگر سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عمرو ابن میمون عن ابن عباس، وہ اپنی طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ وہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ جمع ہوئے، اور تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد میں ارشاد فرمایا وقال لبنی عمہ ایکم یوالینی فی الدنیا والآخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو سب کو ایک جگہ جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو دنیا و آخرت میں میرا ولی، میرا دوست بننا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کون ہے جو مجھ سے دوستی رکھنا چاہتا ہے دنیا و آخرت میں؟ تو اس وقت پر حضرت علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وعلی معہ جالس فابوا، جتنے لوگ تھے سب لوگوں نے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت پر جو حال تھا، ابتدائی اسلام کا وقت تھا، کفار کے ظلم و زیادتی کا غلغلہ تھا، تو سب پریشان رہتے تھے۔ اس وقت پر سب نے انکار کر دیا، مگر فقال علی انا اوالیک فی الدنیا والآخرہ، حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنا ولی بناتا ہوں دنیا و آخرت میں آپ سے دوستی رکھنا چاہتا ہوں دنیا و آخرت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے ولی ہو دنیا و آخرت میں، تم میرے محبوب، میرے دوست ہو، میرے پیارے ہو۔ یہاں میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں، تم تو میرے پہلے سے ہی ہو، تم تو ہو، مگر یہاں ان سے سوال ہو رہا ہے۔ پھر حضرت مولا علی نے پھر فترکہ ثم اقبل علی رجل منہم، ان کو چھوڑا، پھر ایک اور دوسرے شخص سے رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے، کیا تم مجھ سے دنیا و آخرت میں اپنا دوست بنانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں بنانا چاہتا ہوں معاذ اللہ۔ حضرت علی فوراً فرماتے یا رسول اللہ انا اوالیک فی الدنیا والآخرہ، یا رسول اللہ میں آپ کو دنیا و آخرت میں اپنا ولی بنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا قال انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بے شک اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے ولی بنائے گئے ہو، میرے محبوب و دوست بنائے گئے ہو۔ امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا، امام ابن عاصم نے روایت فرمایا، امام حاکم نے روایت فرمایا، امام حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد میں اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ اور ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب یہ حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے روایت فرمایا ہے، اور امام طبرانی نے روایت فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جگہوں پر بھی حدیث مبارکہ روایت ہوئی ہے۔ خطیب البغدادی نے تاریخ بغداد میں روایت فرمایا، امام ابن اسحاق نے تاریخ دمشق میں روایت فرمایا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا۔ کتنی جگہ پر یہ حدیث مبارکہ ہے؟ ایک جگہ امام احمد ابن حنبل نے، پھر امام ابن ابی شیبہ نے، امام طبرانی معجم الاوسط میں، اور پھر خطیب البغدادی تاریخ بغداد میں، امام ابن اسحاق نے تاریخ دمشق کبیر میں، اور امام ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال من صام یوم 18 من ذی الحجہ
كتب له صيام 60 شهرا وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي بيد علي بن أبي طالب فقال ألست ولي المؤمنين قالوا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر بن الخطاب بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم فأنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، اور امام ابن ابی شیبہ، امام طبرانی وغیرہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ روایت کیا ہے؟ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کا کون سا دن ہے؟ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کا دن ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس دن جو روزہ رکھے گا اسے 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب عطا ہوگا۔ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو روزہ رکھنے والے کو کتنا ثواب ملے گا؟ 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب ذوالحجہ کی 18 تاریخ کا دن یہ دوسری خصوصیت کا کیا حامل ہے؟ فرماتے وَهُوَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍ، وہ غدیر خم کا دن قرار ہوا ہے۔ وہ غدیر خم کا دن تھا۔ وہ کیا تھا غدیر خم پر؟ لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید علی ابن ابی طالب، وہ دن جب رسول اللہ نے حضرت علی کے دست مبارک کو پکڑ کر بلند فرمایا اور فرمایا کیا میں تمام مومنوں کا ولی نہیں ہوں؟ کیا میں تمام مومنوں کا محبوب نہیں ہوں؟ تمام صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ آپ ہم سب کے ولی ہیں، ہم سب کے جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ پھر فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا۔ اور پھر جب یہ سنا گیا تو یہ مبارکباد دینے کا وقت آیا، تو مبارکباد دینے والے ہستی کون ہیں؟ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور امام مناوی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ خصائص علی کے دروس میں اس پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کر لی ہے۔ اب یہاں پر صرف اختصار کے ساتھ عرض کرتے ہیں، یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نقل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بخن لکا، بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو اے ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، تم کو بہت بہت مبارک ہو۔ اصبحت مولایا و مولا کل مسلمین، آپ میرے بھی مولا بنائے گئے، تمام مسلمانوں کے بھی مولا بنائے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ ہم نے روایت نہیں کی ہے، یہ ہم نے اپنی مرضی سے بیان نہیں کیا ہے، یہ علماء اہل سنت کی مستند ترین مضبوط ترین علماء کی جو جماعت ہے ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ 18 ذوالحجہ کا اہتمام کرنا اور حضرت مولا علی کے لیے جو عام اعلان ہوا اس اعلان پر مبارکباد پیش کرنا۔ افسوس کی بات ہے کہ اتنی سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی عقلیں اندھی ہو چکی ہیں، اور آنکھیں تو پہلے سے تو اندھی ہے ہی، عقل بھی اندھی ہے کہ کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے، بس پڑے ہوئے ہیں حضرت علی کے اور حضرت علی کے چاہنے والوں کی دشمنی میں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بھیڑیوں سے بچائے اور واقعی میں حضرت علی کی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت یزید ابن عمر ابن مورق فرماتے ہیں قال كنت بالشام وعمر بن عبد العزيز يعطي الناس فتقدمت إليه فقال لي ممن أنت؟ قلت من قريش۔ قال من أي قريش؟ قلت من بني هاشم۔ قال من أي بني هاشم؟ قال فسكت فقال من أي بني هاشم؟ قلت مولى علي۔ قال من علي؟ فسكت قال فوضع يده على صدري وقال وأنا والله مولى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قال حدثني عدة أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم قال يا مزاحم كم تعطي أمثاله؟ قال 100 أو 200 درهم، قال أعطيه 50 دينارا، وقال ابن أبي داود 60 دينارا لولايته علي بن أبي طالب، ثم قال الحق ببلدك فسيأتيك مثل ما يأتي نظراءك۔ امام ابو نعیم نے اس کو روایت فرمایا، اور اسی طریقے سے امام ابن عساکر نے بھی روایت فرمایا ہے
اور امام ابن اسیر نے اسد الغابہ میں اس کو روایت فرمایا۔ روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نزدیک ایک شخص حاضر ہوتے ہیں جن کا تعلق حضرت مولا علی کے خاندان سے تھا، حضرت مولا علی کے خاندان سے تھا۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز لوگوں کو ان کے خاندان قبیلے کے اعتبار سے ایک وظیفہ مقرر کرتے تھے، جیسے کہ آج کے زمانے میں ہم پنشن وغیرہ کہتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ان کے خرچ کے لیے ایک مقرر پیسہ یا مقرر معیاد میں ان کو جو ہے مال وغیرہ چیز دیا جاتا تھا کہ جس سے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہ بھی وہاں پہنچے ان کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے، جو ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا جانا تھا، اس وظیفے کے تقرر کیے جانے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ جب پہنچے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کون سے قبیلے سے ہو، کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں قریش کے قبیلے سے ہوں۔ کہا قریش کے کون سے شاخ سے ہو، کون سے قبیلے سے ہو؟ کہا میں بنی ہاشم سے ہوں۔ کہا بنی ہاشم کے کون سے قبیلے سے ہو؟ وہ فرماتے ہیں خاموش ہو گیا میں، چونکہ وہ زمانہ بڑا ظلم و ستم کا زمانہ تھا، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کا نمونہ تھی۔ آپ بے حد اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تھے اور بے حد اہل بیت اطہار کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا من ای بنی ہاشم، بنی ہاشم کے کون سی شاخ سے ہو، کون سے قبیلے سے ہو؟ پھر بنی ہاشم کے۔ فرماتے ہیں قلت مولا علی، فرماتے ہیں کہ مولا علی کے خاندان سے ہو۔ فرماتے ہیں قال من علی، کون علی ہیں؟ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، وہ شاید مجھ سے کچھ سننا چاہ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں قال فوضع یدہ علی صدری، اور انہوں نے پھر اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور میرے سینے پر رکھ کر کے فرمایا کہ وہ میں بھی حضرت مولا علی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ فرماتے ہیں میں بھی حضرت مولا علی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اور کہتے ہیں میں نے کثیر لوگوں سے سنا ہے جنہوں نے رسول اللہ سے سنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ پھر فرماتے ہیں اپنے جو خادم تھے جن کے ذمے تھا وظیفے وغیرہ مقرر کرنا، انہوں نے کہا کہ ان کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ انہیں سب کو 200 دیے جاتے ہیں، مگر ان کو 250 یا 260 دیے جائیں گے۔ کیوں؟ حضرت مولا علی کی قرابت کی نسبت کی وجہ سے، اور ان کو اسی وقت پر دے دیا گیا جو زائد دینا تھا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ اپنے شہر چلے جائیں، آپ کا وظیفہ وہیں آپ کی خدمت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور جو زائد دیا گیا تو فرمایا کیوں دیا گیا؟ 60 دینارا لولایتہ علی ابن ابی طالب، فرماتے ہیں ان کو 60 دینار، امام ابو داؤد نے فرمایا کہ 60 دینار دیے گئے، زیادہ کیوں دیے گئے؟ حضرت مولا علی کے قرابت و ولایت کے اس رشتے کی بنیاد پر انہیں زیادہ نوازا گیا۔ پھر نوازنے والے کون ہیں؟ حضرت خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے عظیم خلیفہ کے جن کی خلافت کے دور کی مثال، خلفائے راشدین کے دور کی مثال کو تازہ کرنے والی مثال ہے۔ انہوں نے حضرت مولا علی کے خاندان والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا اور خود بھی ان کے غلام ہونے کا اقرار فرمایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمرو ذی مر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زید بن ارقم سے روایت فرماتے ہیں کہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر قم فقال من كنت مولاه فعلی مولا اللهم بال من والاه عاد من عاداه وانصر من نصره واعن من اعانه۔ امام طبرانی روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی امام طبرانی نے اس کو اپنی کتاب میں
حضرت زید بن ارقم اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن پر، جب آپ نے غدیر خم پر قیام فرمایا، وہ دن کون سا تھا؟ ابھی گزشتہ روایت سے آپ نے سنا کہ 18 ذی الحجہ کا وہ دن تھا، اس دن وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا، اے اللہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا، اور اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما، جو علی کی نصرت کرے تو اس کی نصرت فرما۔ رسول اللہ نے دعائیں فرمائی، 3 دعائیں ملی، محبت بھی ملنے والی ہے، مدد و نصرت بھی ملنے والی ہے۔ یہ کس کے لیے ملنے والی ہے؟ جو علی سے محبت کرنے والا ہے، جو علی والا ہے اس کے لیے دعا ہے، جو حضرت علی کو مولا جاننے والا ہے اس کے لیے ہے، یہ مولا ہی کے لیے نعمتیں ہیں، جو بھی یہ نعمتیں پانا چاہتا ہے اسے مولا ہی بننا پڑے گا، حضرت مولا علی کا چاہنے والا بننا پڑے گا۔ ایسے ہی حضرت ابن بریدہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت بریدہ کی روایت ابھی ذکر کی، اس پر میں نے جو ہے خصائص علی میں تفصیلی گفتگو کی ہے، ابھی ایک حدیث گزر چکی ہے، اس کے آگے کا ایک حصہ میں بتاتا ہوں کہ حضرت بریدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت علی کی تنقیص کرنے لگے اور ان کی شکایت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من فارقا علی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بال اقوام ینتقصون علی، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ علی کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ من ینتقص علی فقد تنقصنی، جو علی کی شان میں بد زبانی کر رہا ہے گویا وہ میری شان میں بد زبانی کرنے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ومن فارق علی فقد فارقنی، جس نے علی کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر فرماتے ان علی منی وانا منہ، علی بے شک مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ فرماتے خلق من طینتی وخلق من طینت ابراہیم، فرماتے علی کو خدا نے میری مٹی سے پیدا فرمایا اور میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ فرماتے وانا افضل من ابراہیم، اور میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں ذریۃ بعضھا من بعض، فرماتے ہم میں سے بعض کی اولاد ہیں۔ پھر فرماتے واللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ وَلِيُّكُم مِّن بَعْدِي، اور جان لو کہ میرے بعد جو تمہارا مددگار وہ ولی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بالصحبت علی وسط یدیک حتی ابایعک علی الاسلام جدیدا، فرماتے یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی صحبت کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ اپنے دست مبارک کو آگے بڑھائیے، میں پھر سے تجدید اسلام کی بیعت آپ کے ہاتھ پر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گھبرا گئے کہ حضرت علی کی شان میں ہم نے کچھ بول دیا تو اتنا بڑا رسول اللہ نے بیان فرمایا، تو انہوں نے پھر سے تجدید اسلام کی بیعت فرمائی۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل ایسا صاف ہو گیا کہ اب مجھے علی سے زیادہ کوئی محبوب ہی نہیں تھا، کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا، چونکہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا۔ بہرحال دوسری روایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا اوصی من آمن بی وصدقنی بولایت علی بن ابی طالب من تولاہ فقد تولانی ومن تولانی فقد تولی اللہ ومن احبہ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہ فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ رواہ الدیلمی وفی الکنز العمال و ابن عساکر، امام دیلمی نے روایت فرمایا، کنز العمال میں بھی اس حدیث کو روایت فرمایا گیا، امام ابن عساکر نے بھی اس کو روایت فرمایا۔ اس حدیث کو روایت کیا گیا، حضرت عمار ابن یاسر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ وہ ولایت علی کی وصیت کرتا، یعنی علی سے دوستی رکھنے کی وصیت کرتا ہوں، علی کو مولا ماننے کی وصیت کرتا ہوں۔ جس نے اسے ولی جانا اس نے مجھے ولی جانا، اور جس نے مجھے ولی جانا اس نے اللہ کو ولی جانا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض کیا، عداوت کی، گویا کہ اس نے مجھ سے بغض و عداوت رکھی، اور جس نے مجھ سے بغض و عداوت رکھی اس نے اللہ سے بغض و عداوت رکھی۔ یہ امام دیلمی نے، امام متقی الہندی نے کنز العمال میں، اور امام ابن
اٹھا کر نے روایت فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا علی کو مولا ماننے کی ہمیں وصیت بھی کی گئی ہے، تلقین بھی کی گئی ہے، اور ان کے مولا ہونے کو ہم کیا صحابہ کے بڑے بڑے صحابہ کرام نے مولا مانا ہے، تو آج ہمیں مولا ماننے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ نے انہیں مولا مانا ہے، اور مولا مانا پھر مولا ہونے کی مبارکباد و بشارتیں سنائی ہیں، تو پھر آج ہمیں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ ہم تو رسول اللہ اور اصحاب رسول و آل رسول کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا تمہیں ضروری ہے کہ تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر چلو۔ یہ سنت رسول ہے، سنت خلفاء راشدین ہے۔ حضرت مولا علی کو مولا مانا گیا، اور مولا ماننا اور پھر مولا ماننے کے بعد پھر اس مولا ہونے پر مبارکباد دینا، یہ شرع سے ثابت مسلمہ چیز ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارے سامنے صحابہ، پھر رسول اللہ، پھر خلفاء راشدین، اہل بیت اطہار، یہ ساری حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی کو تمام کا مولا بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت علی سے اب یہاں پر نفرت کرنے والوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں سنائی ہیں، ان حدیثوں کا بھی کچھ حد تک کے ذکر ہو جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے نظریے کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا جو نظریہ ہے یا اپنا جو عندیہ ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کام آنے والی چیز ایمان ہے، اسے بچانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ امام مسلم نے، امام نسائی نے، امام ابن حبان نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ یہ اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتابوں میں اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جو زمین سے دانے کو، زمین کو پھاڑ کر کے دانے سے اناج اور پھل پودے اگا دیتا ہے، اور جس نے جانداروں کو پیدا فرمایا ہے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا ہے، مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مومن ہوگا وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہی مجھ سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ یعنی ایمان والا ہی علی سے محبت کرے گا، منافق وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ دوسری حدیث حضرت مولا علی سے ہے، فرماتے قال لقد عہد الی النبی الامی انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ قال عدی بن ثابت انا من القرن الذین دعا لهم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رواہ الترمذی۔ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث صحیح فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، حضرت علی فرماتے رسول اللہ نے مجھ سے تحقیق کی یقیناً عہد فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ اے علی تم سے مومن ہی محبت کرے گا، اور اے علی تم سے بغض منافق ہی کرے گا۔ اور پھر حضرت عدی بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں، اس زمانے سے ہوں کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ یہ حدیث کو امام ترمذی نے حدیث حسن و صحیح فرمایا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا، انصار صحابہ کا طریقہ کیا تھا، وہ ایمان والے کو کیسے پہچانا کرتے تھے، بے ایمان کو کیسے پہچانتے تھے، ایمان والے کو کیسے پہچانتے تھے۔ فرماتے ہیں انا کنا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، اور حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ ہم انصار صحابہ کرام منافقین کو علی کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے۔ یعنی جو علی سے بغض کرتا اس کا منافق ہونا ہمارے سامنے روشن ہو جاتا، جو علی سے محبت کرتا اس کا مومن ہونا ہمارے سامنے روشن ہو جاتا۔ صحابہ کرام کے پہچان کا، ایمان و نفاق کے پہچان کا معیار کیا تھا؟ مولا علی، حضرت علی سے محبت ایمان کا معیار۔
حضرت علی سے بغض و عداوت نفاق کا معیار بنا دیا گیا۔ یہ معیار اسی زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے یہ معیار بنایا گیا ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو علی سے بغض و عداوت کرے گا وہ منافق ہوگا، اور تنقیص کرنے والے کو رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ حدیث گزری جو اس کے متعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کی تنقیص کرے گا گویا کہ میری تنقیص کرے گا۔ اب اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے نظریے کی نہیں ہے، کسی شخص واحد یا شخص معروف کے رد کے لیے اپنے نظریے کو قائم کر کے اپنے ایمان کو برباد نہیں کیا جاتا ہے۔ کسی کو کچھ اچھا لگے برا لگے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کے قہر و غضب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایمان کی علامت علی کی محبت کو بنایا ہے، علی سے محبت کرنا مومن ہونے کی دلیل ہے، تو محبت ہے، بے شک محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا تقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحب علیا منافق ولا یبغض مؤمن۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کرے گا اور مومن علی سے بغض نہیں کرے گا۔ امام ترمذی نے روایت فرمایا، امام ابو یعلا نے روایت فرمایا، اور پھر امام ابو عیسیٰ ترمذی نے فرمایا کہ حدیث حسن ہے، اعلیٰ درجے کی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ ایسے ہی عن عبد الله بن الجدل قال دخلت على ام سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت لي ايسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم قلت معاذ الله او سبحان الله او كلمة نحوها قالت سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سب علیا فقد سبنی۔ امام نسائی نے روایت فرمایا اور امام احمد نے روایت فرمایا اور امام حاکم نے روایت فرمایا، جب حضرت عبداللہ الجدلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ استفسار کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے درمیان معاذ اللہ رسول اللہ کو برا بولا جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا فرماتے ہوئے کہ جو علی کو برا کہے گا، من سب علیًا، جو علی کو معاذ اللہ گالی کہے گا، برا کہے گا، وہ گویا کہ اس کا برا بولنا میری ذات پر برا بولنا ہو گیا، معاذ اللہ۔ اللہ ہم تمام مومنوں کو بچائے۔ یعنی ایک ایسا دور تھا کہ حضرت علی کی ذاتی دشمنی میں، ذاتی عداوت میں اس قدر لوگ جسارت کر جاتے تھے معاذ اللہ کہ ام المؤمنین جیسی شخصیت کو لوگوں کو تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ آج بھی وہی دور ہے۔ جرأت اور جسارت کا حال یہ ہے کہ دیکھ کر سن کر کے حیران ہو جاتے ہیں کہ اس زمانے کا یہ حال ہے تو پھر اس زمانے کا کیا حال ہوگا؟ جب ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوا کرتی تھیں، جب ان کے ہاتھوں میں حکومتیں ہوا کرتی تھیں، اس زمانے کا کیا حال ہوگا؟ تاریخ میں ملتا ہے، سیر اعلام نبلا وغیرہ میں ملتا ہے کہ جس بچے کا نام علی رکھا جاتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس قدر بغض و عداوت کا حال تھا۔ ہمیں اس زمانے کے معاملات کا جواب دہ ہونا نہیں ہے، ہمیں ہمارے معاملات کا جواب دہ ہونا ہے۔ انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب ان کو جواب دینا ہے۔ ہمیں کیا جواب دینا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ علی سے محبت کرنا ہے، علی کی محبت میں جینا ہے، علی کی محبت میں مرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابن عباس کے پاس ملک شام سے آیا اور آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جاء رجل من اہل الشام فسب علیا عند ابن عباس فحسبه ابن عباس فقال یا عدو اللہ آذیت رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے پاس اہل شام سے ایک شخص آیا اور حضرت علی کو برا کہنے لگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس نے اسے ٹوکا اور ٹوکنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تو نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اور پھر آپ نے آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں دنیا و آخرت
آخرت میں ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اور ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار رکھا ہوا ہے۔ اور پھر فرماتے لو کان رسول اللہ حیا لآذیتہ، فرماتے سرکار دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایذا نہیں پہنچ رہی ہے، اگر سرکار ہوتے یہاں پر بظاہر حیات میں ہوتے تب بھی اس چیز سے انہیں تکلیف پہنچتی، لہٰذا جس چیز سے آپ کی حیات ظاہری میں آپ کو تکلیف پہنچتی، آپ کے وصال کے بعد بھی وہ کام نہیں کیا جا سکتا، آپ کی حیات ظاہری میں جیسا نہیں کیا جا سکتا ویسے ہی آپ کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد بھی وہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد فرمایا، حدیث اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ افسوس کی بات ہے صحیح حدیثیں اس قدر وافر موجود ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی عقل اور فکر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے جیسے فرمایا ما بال اقوام ینتقصون علیا، فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ علی کی شان گھٹانے پر پڑے ہیں، اور فرمایا جان لو جو علی کی شان گھٹاتا ہے گویا کہ وہ میری شان گھٹا رہا، اس لیے کہ علی کے مولا کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کے مولا کون ہیں؟ رب العالمین، اللہ جس کا مولا وہ رسول اللہ ہیں، رسول اللہ جس کے مولا وہ تمام مومنین بالخصوص حضرت علی، اور حضرت علی کس کے مولا؟ جس کے مولا رسول اللہ اس کے مولا حضرت علی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں قال نظر النبی الی فقال یا علی، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی فقال یا علی انت سید فی الدنیا سید فی الآخرہ، حبیبک حبیبی وحبیبی حبیب اللہ وعدوک عدوی وعدوی عدو اللہ والویل لمن ابغضک بعدی، رواہ الحاکم وقال هذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح فرمایا امام حاکم نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرے چہرے کی طرف نظر کیا اور فرمایا کہ آج ایک ٹرینڈ چلا ہوا، حضرت علی سید نہیں معاذ اللہ، حضرت علی سید نہیں معاذ اللہ، جس کو رسول اللہ نے سید بنایا اسے تم کیا سید نہیں کہہ سکتے؟ ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اب علی کی دشمنی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ تم جو منہ میں آئے گا بولتے چلے جاؤ گے، اپنی عاقبت برباد کرو گے، فرق کیا پڑنے والا ہے؟ شان والوں کی شان پر کبھی کچھ فرق آتا ہے؟ آسمان پر تھوکنے سے بھلا آسمان پر تھوک کا کچھ اثر آتا ہے؟ الٹا تمہارے منہ پر پڑتا ہے۔ وہی حال ان کا ہے جو حضرت علی سے بغض و عداوت رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنا کلیجہ، ان کا کلیجہ پھٹتا چلا جا رہا ہے۔ جتنا وہ ذکر علی سے روکنا چاہتے ہیں، دیوانے جو علی کے ہیں اتنا ہی ذکر کر کے بتاتے ہیں ہمارا جینا علی کے لیے، مرنا علی کے لیے، اٹھنا علی کے لیے ہو گیا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ سرکار نے فرمایا اے علی تم دنیا میں بھی سید ہو، آخرت میں بھی سید ہو، اور فرمایا کہ تمہارا محبوب، تمہارا چاہنے والا میرا چاہنے والا ہے، اور میرا چاہنے والا رب کا چاہنے والا ہے۔ یعنی تم جسے اپنا بناؤ گے اسے میں بھی اپنا بنا لوں گا، میں جسے اپنا بناؤں گا خدا اسے اپنا بنا لے گا۔ پھر فرماتے ہیں عدو کا عدوی وعدوی عدو اللہ، فرماتے ہیں تمہارا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن اللہ کا دشمن۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جینا مرنا اٹھنا علی کی محبت میں ہے، اس لیے کہ اس محبت سے رسول اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت سے رب کی محبت ہے، رب کا انعام ہے، اکرام ہے۔ تو عقل والا اس چیز کو چھوڑ سکتا ہے، وہ کم عقلی ہی ہوگا جو اسے چھوڑنا چاہے گا۔ پھر فرماتے ہیں والویل لمن ابغضک بعدی، فرماتے ہیں بڑا ہی افسوس ہے اس شخص پر جو میرے بعد تم سے بغض کرے گا اے علی، یعنی بڑا بھیانک انجام اس کا ہوگا۔ بھئی ہمیں بھیانک انجام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو پاکیزہ انعام والے انجام کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر سے روایت فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعلی طوبى لمن احبک وصدق فیک وویل لمن ابغضک وکذب فیک۔ فرماتے ہیں امام حاکم نے روایت فرمایا، امام ابو یعلا نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا کہ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرمایا کہ اے حضرت علی کے لیے فرماتے ہوئے سنا کہ اے علی مبارک باد ہو اسے جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تیری تصدیق کرتا ہے۔ اے علی مبارک ہو اسے،
بہت بڑی مبارکبادیاں ہیں جو تمہاری تصدیق کرتا ہے اور تم سے محبت کرتا ہے، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو تم سے بغض کرتا ہے اور تمہیں جھٹلاتا ہے۔ تمہیں جو جھٹلائے، جو تمہیں بغض کرے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جو تمہیں سچا جانے، تم سے محبت کرے، اسے لیے بشارتیں ہیں، مبارکبادیاں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو امام حاکم نے فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ علی کی شان میں جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں وہ من کو لگا کر کے، دل کو کہنے سے، دل کے بتائے سے کوئی بات لگا بجا کر کے بتا دی جا رہی، نہیں، وہ وہی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور محدثین نے جس کے سچ ہونے اور اعلیٰ درجے کے ہونے کو تسلیم کیا ہے۔ من مانی باتیں نہیں بتائی جا رہی ہیں۔ اعلیٰ ترین محدثین، اعلیٰ ترین علماء نے جس کو اعلیٰ ترین معیار کے ساتھ ثابت فرمایا ہے، ان معیار والے جملوں کو، حدیثوں کو سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی محبک محبی ومبغضک مبغضی، امام طبرانی نے روایت فرمایا علی تم سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تم سے بغض کرنے والا مجھ سے بغض کرنے والا ہے۔ اور حضرت علی کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی علامت بنا دیا، وہ ایمان کی پہچان ہی ہے۔ آج بھی دیکھیں جو ایمان والے ہیں ان کا دل جھومتا ہے کہ نہیں جھومتا ہے؟ جہاں بھی حضرت علی کا نام آ جاتا ہے، بچہ ہے کہ بڑا ہے کہ بوڑھا ہے کہ جوان ہے، کون ہے اس سے مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب اس سے ہے کہ مومن ہے اور علی کا ذکر سنایا جا رہا ہے۔ اور حضرت علی کے ذکر کے متعلق سے کیا فرمایا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ فرماتے عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت، فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ علی کا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت بنایا گیا ہے۔ اب ہم حضرت علی کا جتنی مرتبہ ذکر کریں گے اتنی مرتبہ ہمیں ثواب مل رہا ہے، ثواب اسی پر ملتا ہے جو عبادت کے زمرے میں ہوتی ہے۔ یعنی ہم علی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، علی کو خدا نہیں مانتے ہیں، یعنی علی کا ذکر ایسی نیکی بنا دی گئی ہے کہ جس پر ہمیں ثواب عطا فرمایا جا رہا ہے۔ تو بھائی بھلا کون ایمان والا اپنے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کرنا چاہے گا؟ ایمان والا تو یہی چاہے گا کہ جتنا ہو سکے اتنا اپنے ثواب کو بڑھاتا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے لیے رحمت و برکت کو پاتا جائے۔ ایسے حضرت طلیق ابن محمد سے ہے کہ قال رأیت عمران بن حسین یحد النظر الى علی فقیل له فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الى وجہ علی عبادت، فرماتے ہیں النظر الى علی عبادت۔ امام طبرانی نے فرمایا کہ حضرت عمران ابن حسین کو دیکھا گیا کہ وہ حضرت علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں، ایک سمت جیسے آدمی نظر ٹھہرا کے جما کے دیکھتا ہے اسی طریقے سے وہ دیکھتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے کہ آپ حضرت علی کو ایسا تک رہے ہیں کہ نظر نہیں پھیر رہے، بڑے شوق سے ذوق سے پلک جھپکے بغیر تکتے نظر آ رہے، کیا بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، یعنی علی کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے، علی کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے۔ تو ہم ایمان والے ثواب کے متلاشی ہیں، جہاں ثواب وہاں ہم پہنچتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا مقام حضرت مولا علی کو عطا فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے لیے فرمایا ہے کہ حضرت علی کا جو علمی مقام ہے اس علمی مقام سے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأتی الباب۔ امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد حدیث قرار دیا۔
اور امام حاکم کبار محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ کبار محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے بڑے محدثوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہیں، جو اس شہر کو آنا چاہتا ہے اس شہر میں، اس کو دروازے سے ہی گزر کے آنا پڑے گا۔ یعنی اگر تمہیں علم کی دولت چاہیے تو علی سے رشتہ جوڑنا پڑے گا، تبھی تمہیں علم سے مالا مال کیا جائے گا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما نزلت وأین نزلت وعلی من نزلت، ان ربی وہب لی قلبا عقولا ولسانا طلقا۔ امام ابو نعیم اور امام ابن سعد نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ حضرت مولا علی فرماتے، خدا کی قسم میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں اتری، کس جگہ اتری، کس پر نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب نے مجھ پر بہت زیادہ سمجھنے والا دل اور فصیح زبان مجھے عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی کو جب رسول اللہ نے باب العلم قرار دے دیا ہے تو پھر کیا حال ہوگا۔ پھر ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ فرماتے، قال كنا نتحدث عن اقضاء اہل المدینہ ابن ابی طالب۔ امام حاکم نے اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات اکثر اپنے درمیان کہا کرتے تھے کہ پورے مدینے میں سب سے زیادہ اچھا، بہتر، صحیح فیصلہ کرنے والے کوئی ہیں، کوئی تھے تو وہ حضرت مولا علی۔ یہ حضرت مولا علی کے علمی شان ہے، جاہ و جلال ہے۔ اتنی ساری حدیثیں ہیں کہ ہم سناتے سناتے تھک جائیں گے، مگر حضرت علی کی شان کو ہم حصر نہیں کر پائیں گے۔ مختصر سے ان دنوں کی فضیلت کے اعتبار سے اہل بیت کے سے متعلق چونکہ یہ ایام ہیں تو ان ایام میں اہل بیت سے مختصراً متعلق حدیثوں کو ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ کل حسنین کریمین کے ذکر کے ساتھ اب اس کے بعد انشاءاللہ کربلا وغیرہ کے واقعات کو اگر موقع ہوا، وقت ملا تو ذکر کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ممکن ہے کہ جمعہ کے دن تک کے کربلا کے واقعات کو حصر میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑے رکھیں۔ اہل بیت کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت رب کی محبت ہے۔ اہل بیت کی دشمنی کو اپنے دل میں نہ آنے دیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صحابہ کی شان میں بھی بے ادبی و گستاخی کرنے لگیں۔ صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا، سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے، اور ہمارے سینوں میں اہل بیت اور صحابہ رسول کی سچی محبت عطا فرمائے۔ پروردگار جو بیمار ہو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرضدار ہے بعد قرض سے خوشی عطا فرما۔ پروردگار جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں کے شادیوں کا اخلاص مہیا فرما، ان کا بہتر و تامینہ منتقل فرما۔ پروردگار ہم تمام کے رشتے اتوار میں محبت نوبت رحمت عنایت عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہے انہیں نیک بااخلاق باکردار فرما، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما۔ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں یسیروں کے لیے اسباب و سہارے و کفو و مددگار مہیا فرما۔ مولا ہمیں ہمارے ملک میں ہماری زمین میں امن امان چین سکون و سلامتی عطا فرما۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔